تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسم عائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے علم دین ایک عظیم تحفہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن 10 شوال المعظم مجدد دین و ملت امام اہل سنت
حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کا یوم ولادت ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ کے مرقد پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور آپ نے علم و حکمت کے جو چراغ روشن کیے، رب ذوالجلال ان کی روشنی کو مزید تیز فرمائے۔ اس موقع پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی تاریخ اسلام کی ان عظیم شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ پر وہ احسانات کیے کہ ہم صدیوں تک بھی ان احسانات کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ آپ نے اپنے علم اور قلم سے وہ گراں قدر خدمات سر انجام دیں، جس کے نتیجہ میں کروڑوں لوگوں کے لیے آپ نے علم و حکمت کی سوغات تیار کی۔ 1000 سے زائد کتب فتاوی رضویہ شریف کی شکل میں، فقہی انسائکلوپیڈیا اور کنز الایمان کی شکل میں قرآن مجید برہان رشید کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ وہ کارنامے ہیں کہ جس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کو روشنی میسر ہوتی رہے گی۔ ملت اسلامیہ پر جب چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا، سازشیں ہو رہی تھیں، مختلف یورشوں سے متاع ایمان کو لوٹا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے اور جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، اور وہ آپ نے جاندار کردار ادا کیا کہ آپ کی کسی بھی کتاب کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اگرچہ آپ نے بعض کتابیں ایسی ہیں جو کتب خانہ کی مدد کے بغیر کسی پہاڑی پہ آپ بیٹھے تھے اور چند گھنٹوں میں وہ کتاب لکھ دی، یا حرمین شریفین کے سفر پر تھے اور وہاں کے علماء نے سوال کیا اور آپ نے چند گھنٹوں میں پوری کتاب لکھ دی۔ ایسی کتابیں ان کے اندر صرف قرآنی آیات ہی اور احادیث زبانی نہیں لکھی، بلکہ فقہا اور محققین جو پہلی صدیوں کے اکابرین ہیں ان کے عبارات بھی آپ نے زبانی لکھی، اور جو تصنیف کی ایسی تصنیفات کا بھی آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اہل سنت کے یہ عظیم امام، انہوں نے اس دور آخرین کے اندر کروڑوں لوگوں کے ایمان کا تحفظ کیا۔ ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنی نسلوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی ملت کے وہ محسن ہیں کہ جنہوں نے صدیوں تک اپنے علم و حکمت کی روشنی فراہم کی ہے۔ رب ذوالجلال آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی ان کے علم و حکمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کی نسبت سے آج کا ہمارا خطبہ جو ہے یہ علم دین کی عظمت کے لحاظ سے ہے، اور ویسے بھی رمضان المبارک کے بعد مدارس دینیہ میں چونکہ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس نسبت سے بھی ہم آج اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ لاہور جو مرکز صراط مستقیم ہے پیر کے دن، اس میں دورہ حدیث شریف اور تخصص فی تفسیر کا افتتاح ہو رہا ہے۔ صبح 9 بجے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوگا۔ ہماری دیگر شاخوں کے اندر اور مرکز میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمارے اس نئے تعلیمی سال کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے،
اور اپنی خصوصی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی مصیبتوں آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور جو ملت کے سپوت دین کی طلب میں گھروں سے آ رہے ہیں رب ذوالجلال ان کو اپنی علمی منزل پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے علم کے لحاظ سے امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اجاگر فرمایا اور علم کی عظمت کا اظہار کیا، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ کو ازل سے یہ معلوم تھا کہ دنیا کی رغبت، مادہ پرستی، شیطانی وسوسے، مختلف قسم کی رکاوٹیں راہ علم کے طلبگاروں کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور یہ دین آج تک جو محفوظ ہے تو علم کی قوت سے محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی حفاظت اسی علم کی قوت سے ہوگی۔ اور یہ خالق کائنات جل جلالہ کا انتخاب ہے کہ وہ ہر دور میں کن لوگوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے منتخب فرماتا ہے، یعنی یہ اس کا حسین انتخاب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بادشاہ کا بیٹا تو جاہل ہو، لیکن کسی کٹیا سے کوئی رومی اور غزالی نکل آئے اور وہ دین کی حفاظت کا جھنڈا اٹھا لے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں علم کی فصل کاشت ہوتی رہے گی اور اس کے پھول تیار ہوتے رہیں گے، پھر اس کی خوشبو سے زمانہ معطر رہے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس آیت کو ذکر کر کے اس سے اوپر اس کا عنوان لکھا اور اس میں اس چیز کو واضح کیا کہ علم دین کی کتنی اونچی شان ہے۔ آپ نے اس کو یہ ہیڈنگ دیا باب العلم قبل القول والعمل، کہ ہمارے پاس اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہے اعمال صالحہ کی بہار، اب روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، جہاد کریں، تبلیغ کریں، تہجد پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، یہ تمام اعمال صالحہ اور ان کا بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ ایک ہے زبان کے ساتھ تسبیح کریں، ورد وظیفہ، تو انسان قول اور عمل کے ساتھ رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرتا، اور قول اور عمل کی بنیاد پر اس کی کامیابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور قول اور عمل کی بنیاد پر اسے رب ذوالجلال کا قرب میسر آتا ہے، اس کی قبر بھی پر نور رہے گی اور پھر فردوس میں اسے بلند مقام ملے گا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان دونوں بڑی چیزوں سے پہلے ایک چیز کا نمبر ہے اور وہ مقام علم ہے۔ کہتے العلم قبل القول والعمل، علم کا مرتبہ قول سے بھی پہلے ہے اور عمل سے بھی پہلے۔ علم کا مقام وہ نہ مقام قول ہے اور نہ مقام عمل ہے، بلکہ علم ان سے ایڈوانس ہے اور مقدم شان والا ہے۔ اس اپنے دعوے پر دلیل دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کریمہ کہ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بڑا قول ہے، لیکن اس قول سے پہلے قرآن میں کیا ہے؟ فَاعْلَمْ، جان لو۔ اس سے پہلے بھی رب ذوالجلال نے علم کا ذکر کیا کہ اس عظیم قول سے پہلے جس کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں وہ علم ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عمل تو قول کے بھی بعد ہے، اور قول سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے علم، کہ جس کی روشنی میں پھر قول بھی ہوگا تو معتبر ہوگا، عمل بھی ہوگا تو معتبر ہوگا۔ علم بیس ہے، اس کے ذریعے انسان کے چند لمحے صدیوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی کی ہر گھڑی کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اس کی روشنی میں زندگی بسر کرے گا تو اللہ کے ہاں جو اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے اس کے زیر سایہ رہ کر زندگی بسر کرے گا،
تو پھر اس کے قول اور عمل کی ویلیو ہوگی، پھر اس کے کردار کا رب ذوالجلال اس کو اجر دے گا۔ اور اگر خالق کائنات جل جلالہ کے نظام کو چھوڑ کر وہ اپنے طور پر اپنی خواہش کے مطابق کوئی کام کرے، اگرچہ بظاہر اس کو زمانہ کتنا اچھا ہی سمجھ رہا ہو، لیکن رب کے دربار میں اس کی ویلیو تب بنے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے مطابق ہوگا، اور خالق کائنات جل جلالہ کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ اب دیکھو، بیت المقدس یا خانہ کعبہ، اور بالخصوص ہمارا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ اور مسجد حرام، اور پھر حاجیوں کی خدمت، یہ کتنے بڑے کام ہیں کہ پیاسے حاجی کو پانی پلا دینا۔ اور مسجد حرام میں جہاں اینٹ لگانے کی ضرورت ہو، تعمیر کی ضرورت ہو، اس کی تعمیر کی دیکھ بھال کرنا، بیت اللہ کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ لیکن یہی کام جس وقت ایک کافر نے کیے تو رب ذوالجلال نے ان کی مذمت کی، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے مقابلے میں ایمان کی ترجیح کو بیان کیا۔ یعنی ہمارے نزدیک جو خدمت خلق ہے یا خدمت انسان ہے، اس میں بھی اولین چیز ایمان ہے۔ ایمان کے تحت اگر کوئی یہ کام کرے گا تو پھر اس کو اجر و ثواب ہے، اور اگر ایمان کے بغیر کوئی یہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی اینٹیں لگانا، ان کو تم نے اللہ پر ایمان کے برابر قرار دے دیا؟ یعنی اس وقت صحابہ کرام تھے مدینہ منورہ میں، اور ابو جہل قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، اور یہ فخر بھی کر رہا تھا ہم کعبے والے ہیں، اور جو بھی کنسیپٹ تھا حج کا اس کے لحاظ سے کہ حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت ہم کرتے ہیں، رب کے گھر کے ہم نگران ہیں، نگہبان ہیں، اور ہم تعمیر کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، یہ تم جو کچھ بھی کر لو یہ اس کی ہم پلہ نہیں ہے جو رب ذوالجلال نے حضرت صدیق اکبر کے دل میں دولت ایمان رکھی ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، تو یہ کہ قرآن ہر صدی کے لیے رہنمائی ہے اور ہر وقت کے فتنوں کا جواب ہے۔ اس میں ہمیں اس چیز کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ جو کچھ بھی ہے اگر اللہ کی رضا کے زیر سایہ ہے تو پھر اس کا ثواب ہے، پھر اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا، پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں درجات اور منازل بھی ہیں۔ اور لیکن جب یہ چھوڑ کر اس سے ہٹ کے اگر کوئی خدمت خلق کرتا ہے یا خدمت انسان کرتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ و مقام نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات کے اعمال یہ سارے علم کے تابع ہیں، اور علم کون سا؟ وہ علم جو رب ذوالجلال نے عرش سے نازل کیا، جس علم نے ہمیں حدیں بیان کی ہیں کہ یہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک نہیں جا سکتے، اور جس نے فرق کیا ہے، تفریق کی ہے، امتیاز دیا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ساری حدیں اس علم نے سکھائی ہیں۔ اور جس وقت کوئی ان حدوں کو کراس کر رہا ہو اور ان حدوں کو چھوڑ رہا ہو تو پھر وہ علم سے بغاوت کر رہا ہے، علم شریعت جو دیا گیا ہے، تو اس بنیاد پر پھر اس کے اعمال ان کو ہباء منصورا کہا گیا کہ جس طرح بند کمرہ ہو اور ایک چھوٹے سے سوراخ سے کرن داخل ہو رہی ہو، اس میں اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں، ان ذرات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پھر بندے کے عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی سماجی خدمت، اس کی عبادات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور خدمت اور عبادات کا صلہ تب ملتا ہے کہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے، اور ایمان تب ہوتا ہے کہ جب حق اور باطل کی پہچان موجود ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص اس پہچان کا انکار کر رہا ہو تو پھر وہ ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر اس کی خدمت یا اس کی انسانیت کے جذبے کو انسانیت سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ شر دواب قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو کافر ہے وہ چوپاؤں میں سے سب سے شریر ہے، سب سے برا ہے، اگرچہ اس پر لفظ انسان بولا جاتا ہے مگر وہ چوپاؤں سے بھی شر ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ بل ہم اضل، وہ ان سے بھی گیا گزرا ہے، ڈنگروں سے گیا گزرا ہے، اس واسطے
کہ ڈنگر میں عقل نہ تھی. اگر وہ ڈنگر ہے تو افسوس کیا ہے, وہ تو ڈنگر ہے, اس میں عقل نہیں. اور جو ہو انسان, رب نے اس کو نصاب اور صلاحیتیں, قوت انسانی دی ہو اور کام ڈنگروں والے کر رہا ہو, تو پھر قرآن کہتا ہے یہ ڈنگر نہیں بلکہ بل ہم اضل, ان سے یہ گیا گزرا ہے. اس واسطے کہ رب نے اس کو جو صلاحیتیں دی تھیں, جو اس کا میرٹ تھا, جو اس نے لیا ہوا ہے رب ذوالجلال سے, اس کے مطابق یہ آگے سے حق نہیں ادا کر رہا. اس بنیاد پر یہ حیوان نہیں, چونکہ حیوان تو غیر مکلف ہے, یہ انسان ہے, یہ مکلف ہے, اور عقل کی بنیاد پر مکلف بنایا گیا ہے, اور یہ کام سارے بھی عقلی والے کر رہا ہے. اس بنیاد پر جو خدمت انسان ہے وہ انسانیت کی تعریف پر ہے, اور انسانیت کی تعریف وہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. آج ہمیں غیروں سے وہ تعریف, ڈیفینیشن آف ہیومینٹی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر تو انسان کا نام بول کر آج مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں, انسانیت کو اسلام کے مقابلے میں بڑا مذہب قرار دے کر اسلام کی تعلیمات پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں. ساری باطل قوتیں آج انسانیت کو چھتری بنا کر اسلام کے خلاف اپنا زہر اگلنا چاہتے ہیں. تو ہمیں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انسانیت جو رب ذوالجلال جس پر فخر کرتا ہے, وہ ساری کی ساری انسانیت میرے آقا علیہ السلام کے قدم چومتی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ خالق کائنات نے اپنے تعارف کے اندر یہ فرمایا خلق الانسان, کہ رب وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسانیت کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. چونکہ انسان تو فرعون بھی ہے, نمرود بھی ہے, شداد بھی ہے, ابو جہل بھی ہے. تو جس ذات نے شیش محل بنایا ہو, اسی انجینئر نے کوئی جانوروں کی باندھنے کی کٹیا بنائی ہو, تو اس کا تعارف اس کٹیا سے نہیں, اس کی اعلیٰ شاہکار سے کرایا جائے گا. تو بلا تمثیل خالق کائنات نے فرمایا اگر میری تخلیق کا انداز دیکھنا ہے اور میری قدرت کو دیکھنا ہے تو دیکھو میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے. اس بنیاد پر یعنی یہ علم ہے جو ہمیں ہر فتنے سے بچاتا ہے. علم نہ ہو تو کائنات میں اندھیرا چھا جائے, علم نہ ہو تو معاذ اللہ زوال ہی زوال ہے. اس واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ العلم قبل القول والعمل, ہر قول اور ہر عمل سے پہلے علم کا مقام, ہر قول اور ہر عمل سے پہلے علم کا مقام ہے. اب قول ہو تو اس سے پہلے بھی علم ہوگا, تو انسان سوچ کے بولے گا کہ میں جو بول رہا ہوں کس کے بارے میں بول رہا ہوں, اس کی حیثیت کیا ہے, مجھے اس کو کہنا کیا ہے, اس کے لحاظ سے لفظ کیا استعمال کرنے ہیں. یعنی آج جو لفظ ایک شخص کے لیے امام انسانیت یا محسن انسانیت یا اس طرح کے مسیحا یا اس طرح کے الفاظ بولے جا رہے ہیں, یہ جہال ہیں جن کو پتہ نہیں کہ ان لفظوں کا مصداق کون ہے, یہ لفظ بڑے کتنے ہیں اور یہ کس ذات پہ بولے جا سکتے ہیں اور ان کی شرائط کیا ہے. تو امام کہتے ہیں, امام بخاری اس واسطے زبان کھولنے سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے, اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے. اور علم اگرچہ ہزار قسم کا ہے مگر اس علم سے مراد وہ علم ہے جو رب ذوالجلال نے عرش سے اور لوح محفوظ سے نازل فرمایا ہے. کیونکہ یہ رہنما علم ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا. اور پھر جو اس علم کا رازدان ہو رب ذوالجلال نے اس کو مرتبہ و مقام منفرد دیا, اس کے لیے پھر کائنات کے نظام منفرد ہیں, اس کے لیے خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جو رب ذوالجلال کا دیا ہوا پیغام ہے وہ منفرد ہے. اب دیکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے, فرما ان اللہ و ملائکتہ, اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے ساتھ کون کون, یہ سارے مل کے کیا کام کرتے ہیں. رب ذوالجلال اور اس کے فرشتے. جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے, میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں جو معلم خیر ہے, جو حق کی تعلیم دیتا ہے, اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مانگتی ہیں, کیونکہ اس سے کائنات کی اصلاح جو ہے منسلک ہے. نظام کائنات اس سے منسلک ہے جو وحی کا علم دنیا میں ظاہر کیا جائے. لا یصلون علی معلم الناس الخیر, فرمایا قیامت تک میری امت میں
جو معلم ہوگا کس چیز کا؟ خیر کا، شر کا معلم نہیں. معلم تو شر کا بھی ہو سکتا، وہ بھی معاذ اللہ کائنات میں تعلیم ہی اپنے آپ کو تعلیم دینے والا کہتے ہیں. جو کسی کو فلمی ایکٹر بنا رہے ہیں، کسی کو کنجر بنا رہے ہیں، کسی کو ڈانس سکھا رہے ہیں، کسی کو معاذ اللہ فحاشی اور عریانی کے طریقے بتا رہے ہیں، وہ بھی اس کو وزڈم کہہ رہے ہیں، ایجوکیشن کہہ رہے ہیں اور اس کو تعلیم کہہ رہے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں اور بلوں سوراخوں میں بیٹھی چیونٹیاں یہ جو دعا مانگتی ہیں تو اس کے لیے دعا مانگتی ہیں جو عرش سے اترا ہوا دین لوگوں تک پہنچانے والا ہے. کس عظیم ذات کا ذکر ہوا ایک حدیث شریف کے اندر کہ سارے مل کے یہ معلم ناس جو خیر کا پیغام لوگوں کو دے، اس کے لیے لفظ ہے صلات کا. لوگ بھی مانا درود پڑھتے ہیں، اور پھر جو ذات جس کی طرف صلات کی نسبت ہو رہی ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہے، فرشتے ہیں اور پھر آگے چونٹیاں ہیں، تو ہر ذات کے لحاظ سے پھر صلات کا اپنا معنی ہوگا. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے، واہل السماوات، اور سارے آسمانی مخلوقات، والارض، اور ساری زمینی مخلوقات، حتی النملۃ فی جحرہا، حتی جس طرح آپ بولتے ہو کہتے ہیں حتی کہ فلاں فلاں آگے، حتی کہ فلاں بھی آ گیا، یعنی جو سب سے آخری درجے میں ہے، حتیٰ کہ وہ بھی آ گیا. تو میرا آقا علیہ السلام فرمایا ساری مخلوقات، کہاں تک؟ حتی النملۃ، یہاں تک کہ چیونٹی بھی. یعنی حتیٰ کے بعد نملہ کا ذکر کیا تو درمیان میں باقی ساری مخلوقات آ گئی. فرمایا ساری زمین کے مخلوقات، حتی النملۃ، یہاں تک کہ چیونٹی بھی، فی جحرہا، جو اپنے سوراخ میں بیٹھی ہوئی ہے، وحتی الحوت فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلی بھی. یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لا یصلون، یہ دعائیں مانگتے ہیں، یہ رحمت کی دعا مانگتے ہیں. اللہ رحمت بھیجتا ہے اور باقی اس سے رحمت بھیجنے کی دعا مانگتے ہیں. کس پر رحمت؟ فرمایا الا معلم الناس الخیر، جو انسانوں کے اندر، یہ ہے ناس، انسانوں کے اندر انسانوں کے بھلے کی بات کرتا ہے، انسانوں کے اندر انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو خیر سکھاتا ہے، ان کو خیر کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن فرمایا میرا دین کبھی رکے گا نہیں، اور میری امت کے اندر علم حکمت کی فصلیں پکتی رہیں گی، اور ہر زمانے میں میرے ورثات تیار ہوتے رہیں گے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم الناس خیر کے لیے یہ جو دعاؤں کا ذکر کیا، اس میں شرط نہیں لگائی اس لحاظ سے کہ وہ کس ذات سے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہو. ایمان کی شرط تو ہے، دین کی شرط تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ کوئی کسی نواب کا بیٹا ہو، جاگیردار کا بیٹا ہو، کسی بادشاہ کا بیٹا ہو. فرمایا نہیں، ہم نے تو اپنے علم کی برسات پوری کائنات میں برسا دی ہے. یہ آگے دلوں کی دھرتی ہے کہ جتنی کسی کی دل کی زمین کھلی ہوتی ہے اتنا زیادہ بارش کا حصہ اس کے حصے میں آ جاتا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اعزاز ہے، ڈیوٹی ہے بڑی، تو پھر اعزاز بھی بڑا ہے. پہلے باب العلم قبل القول والعمل، اس کے لحاظ سے چونکہ منصب اس کا اولین ہے، اس منصب کے لحاظ سے پھر اس کے فرائض بڑے ہیں، اور فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے پھر اس کا درجہ بھی بڑا ہے. اس کے سپورٹر صرف بندوں میں نہیں ہوتے، چڑیوں میں بھی ہوتے ہیں، کبوتروں میں بھی ہوتے ہیں، صحراؤں میں، ہواؤں میں، ہر طرف اس کے سپورٹر موجود ہیں جو رب نے خود اس کی طرف متوجہ کر دیے ہیں. اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ جو مقام دیا، تو ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے. اور کس لیے امت کو دیا؟ کہ جب معاشرے کے اندر ترجیحات ہوں گی، لوگوں کے سامنے دور دور کی دوسری بڑی بڑی منزلیں ہوں گی، تو اس وقت بھی ان کو بتایا جائے کہ یہ ہے تمہارا بیس کیمپ، کہ جس سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ رب راضی کیسے ہوتا ہے اور ناراض کیسے ہو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلا، اگر ایک دن بھی ایسا گزر جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اور قوم کو پتہ ہی نہ چلے کہ فلاں کے لیے دعا مانگنی تھی یا ناجائز تھا دعا کا کرنا، اور ایسے ہی وقت گزر جائے، تو پھر
کیا معاملات ہوں گے، ایک دن بھی کتنا بھاری ہو جائے گا، حلال حرام کا مسئلہ ہو، نکاح ہے یا نہیں، طلاق ہے یا نہیں، یہ چیز کھانی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس لحاظ سے اولین ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو ہمیں یہ بیان کرے، ہم پر واضح کرے کہ جس صورتحال میں ہم ہیں اس میں ہم رب کو راضی کیسے کر سکتے ہیں، کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے۔ تو جو چیز یہ روشنی تقسیم کرے اس کو علم دین کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے ہی قیامت کے دن جب پروٹوکول نہیں ہوں گے بڑے بڑے وزیروں کے، بادشاہوں کے، اس وقت معلم کا پروٹوکول پھر بھی موجود ہوگا، مبلغ کا پروٹوکول پھر بھی موجود ہوگا۔ اور معلم کا لفظ اگر اس کو عزت ملی ہے تو میرے نبی علیہ السلام کی نسبت سے ملی ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو رب نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ تو آج ہم جس وقت شعبے گنتے ہیں تو اگرچہ معلم کا لفظ کوئی بڑی سیٹ نہیں کہ کوئی کہے کہ میرا بیٹا تو معلم بن گیا، لوگ سمجھتے ہیں اس کے تو بیٹا تو کچھ بھی نہیں بنا، دوسرے کا تو کرنل بن گیا ہے، جنرل بن گیا ہے، اور ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اس کا صرف معلم ہی بنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ جتنے شعبہ جات ہیں ان میں سے یہ معلم کا شعبہ سب سے بڑی شان پا گیا ہے، اس واسطے کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود کو معلم کہہ کے ذکر کیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ موجود ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو کہنے لگے ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح پڑھانے والا معلم نہ کوئی پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا۔ معلما احسن تعلیما منہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے طریقے سے تعلیم دے لیتا ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو پھر لفظ معلم کو کتنی شان مل گئی، کتنا عروج مل گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ اس واسطے ایک عربی شاعر کہتا ہے قد شرف اللہ ارضا انت ساکنھا، محبوب رب نے شرف دیا اس زمین کو جس میں آپ رہتے ہو، یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے۔ یہ جو ساتھ والے ستون ہیں ان پر بھی وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ جلوہ گر ہیں، جو خاک آپ کے پیکر کو چوم رہی ہے، وہ کائنات کی افضل ترین خاک ہے، افضل البقاع، اس پر اجماع ہے۔ تو قد شرف اللہ ارضا انت ساکنھا، شاعر کہتا ہے نعت پڑھتے ہوئے اللہ نے شرف دیا اس زمین کو جس میں آپ ساکن ہیں، آپ سکونت پذیر ہیں۔ وشرف الناس اذ سواک انسانا، شاعر کہنے لگا کہ رب نے انسانیت کو بھی آپ کے ذریعے سے شرف دیا۔ وشرف الناس اذ سواک انسانا، کہ رب ذوالجلال نے انسانیت کو بڑا شرف دیا، بہت بڑا شرف دیا۔ کون سا شرف دیا؟ شاعر کہتا ہے کہ محبوب رب ذوالجلال نے تجھے شکل انسانی میں پیدا فرمایا۔ یہ انسان کی معراج ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکل انسانی میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اذ سواک انسانا، کہ رب ذوالجلال نے جب منتخب کیا ازل میں کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو میں نے دنیا میں ظاہر کرنا ہے تو کس شکل میں ظاہر کرنا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرشتے کی شکل میں ظاہر نہیں کیا، انسان کی شکل میں ظاہر کیا۔ تو کہتے ہیں یہ ہے انسان کی معراج کہ رب ذوالجلال نے جو سب سے محبوب ترین ذات ہے خالق کائنات کے ہاں، ان کو ظاہر کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ ان کو شکل انسانی عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن بعثنی معلما، رب ذوالجلال نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ تو تعلیم دینے کے لحاظ سے پھر آگے فرمایا میں تو آخری نبی ہوں، اب نبی کوئی نہیں آئے گا مگر معلم آگے پیدا ہوتے رہیں گے۔ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ فرمایا ہر زمانے میں میرے علم کے وارث پیدا ہوں گے
وہ پڑھ کے کیا کریں گے؟ جو بھی فتنہ ہوگا اس کا جواب دیں گے۔ تعویل الجاہلین، جاہل لوگوں کی تعریفیں، وانتحال المبتلین، باطل پرستوں کی ہیلہ سازی، اور تعریف الغالین، غالی لوگوں کی تعریفیں، یہ دین کے لیے آفتیں ہیں، دین بگاڑنے کے لحاظ سے یہ 3 حملے ہیں۔ فرمایا میرا ہر دور میں میرے ورثاء ہوں گے جو لوگوں کو بتاتے رہیں گے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم والی سیٹ کھلی رکھی ہے، اور آگے معلم میری امت میں مبلغ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور قیامت کے دن کے لحاظ سے فرمایا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یبعث العالم والعابد، قیامت کے دن عابد بھی اٹھے گا، عالم بھی اٹھے گا۔ اب ظاہر ہے کہ عابد تب ہے کہ جو عبادت کر رہا ہے اتنا اس کو پتا ہے، نماز کا اس کو پتا ہے کہ کیسے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے نہیں ٹوٹتا۔ چونکہ اگر یہ پتہ ہی نہ ہو تو پھر عبادت معتبر ہی نہیں۔ تو عابد اپنے طور پر جو کرتا ہے یا زندگی کا جو شعبہ اتنا وہ بھی جانتا ہے، یہ بھی اٹھایا جائے گا۔ اور دوسرا دین کا اسپیشلسٹ، اب اس میں بھی یہ ہے کہ عالم ہونے کے ساتھ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یعنی جو اس کا نصاب زندگی ہے، جو احکام مرتب ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف عالم ہے۔ تو دونوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُقَالُ لِلْعَابِدِ ادْخُلِ الْجَنَّةِ، عابد کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بڑی موج ہے عابد عبادت کرنے والا کہ رب کا حکم آ گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ قِفْ، اور عالم کو کہا جائے گا ذرا ٹھہر جاؤ۔ عابد کو دروازے جنت کے دروازے پر تم داخل ہو جاؤ، عالم کو کہا جائے ذرا ٹھہرو، یہیں تشریف رکھو۔ حَتَّى تَشْفَعَ لِلنَّاسِ، کہ اس دروازے پہ کچھ لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی، آپ کی سفارش کی۔ حَتَّى تَشْفَعَ لِلنَّاسِ، یہاں آج وڈیروں کی نہیں چلے گی، دنیا داروں کی، جاگیرداروں کی، چودھریوں کی، نوابوں کی نہیں چلے گی، لیکن تم یہیں رہو۔ اگر کوئی تجھے کہے کہ رب سے کہو ہمارے حق میں کہ ہمیں بھی داخل کرے، تو تم کہو گے تو میں انہیں بھی داخل کر دوں گا۔ حتی تشفع للناس، یہاں تک کہ تم شفاعت کرو لوگوں کی۔ دروازہ تو ہمارے آقا علیہ السلام کھولیں گے تو کھلے گا، اس سے پہلے کوئی نبی رسول بھی سفارش نہیں کر سکیں گے، لیکن بعد میں جب دروازہ کھل چکا ہوگا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا جو عالم ربانی ہے اس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر لیا جائے گا کہ آپ کی جنت ہے لیکن آپ سے لوگوں کی امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ وہ آ کے ڈھونڈتے رہے، تم جنت میں پہنچ چکے ہو، اور وہ پیچھے آ کے ڈھونڈتے رہے، چونکہ جنت جو چلا جائے گا کبھی نکلے گا نہیں۔ جہنم سے تو لوگوں کو نکالا جائے گا کہ جو کافر و مشرک نہیں، بد عمل ہیں، بالآخر جنت میں پہنچیں گے، مگر جو جنت میں چلا جائے گا اسے پھر نکالا نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا اتنی شان کا ہے، تو عالم دین کو کہا جائے گا کہ تم یہاں کھڑے رہو حتی تشفع للناس۔ جس نے سفارش قبول کرنی ہے وہی کہتا ہے کہ تم ٹھہرو، تم نے کچھ لوگوں کی سفارش کرنی ہے۔ تو وہ یہ اعزاز یعنی قیامت کے دن بھی اس کا اس لیے ہوگا کہ جس وقت اس نے دنیا میں رہتے ہوئے رب کے دین سے وفاداری کی ہے، بدعہدی نہیں کی، خیانت نہیں کی، اس نے اس دین پر پہرا دیا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو یہ مرتبہ و مقام عطا فرمائے گا۔ اب سوچو اپنے بچوں کے مستقبل کے لحاظ سے، آج کا مستقبل بھی سامنے رکھو اور قیامت والا مستقبل بھی سامنے رکھو۔ آج کسی کا چھوٹا سا ملازم کلرک اور کسی دفتر کا کوئی چھوٹا سا افسر، اس کے کہنے پر کچھ کام ہو جائیں تو اس کا باپ فخر کرتا ہے کہ میرا بیٹا وہاں ہوتا ہے اور یہ لوگوں کے کام اس نے فلاں کرا دیے ہیں۔ تو یہ بھی تو دیکھو نا کہ میدان محشر میں کس کے ذریعے سے کام ہونے والا ہے۔ تو میدان محشر میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عالم دین کو رب ذوالجلال یہ وقار عطا فرمائے گا، اور اس میں یہ شرطیں ہیں عقیدہ اس کا صحیح ہو، اور علم اس نے دنیا کی کمائی کے لیے نہ پڑھا ہو اور نہ اس کو استعمال کرتا ہو۔ دنیا ادنا چیز ہے، علم دین اعلیٰ مقام ہے، اور ادنا کے لیے اعلیٰ کو گھسیٹ دینا، قربان کر دینا، یہ اس کے لحاظ سے بہت بڑی جسارت بنتی ہے۔ اور جس وقت اس نے اعلیٰ مقصد کے لیے، رب کی رضا کے حصول کے لیے اور ملت کی رہنمائی کے لیے اس نے یہ
پڑا تھا کہ میں دنیا سے جہالت ختم کروں اور جو لوگ خلاف شرع کام کر رہے ہیں میں ان کو بتاؤں شریعت کیا کہتی ہے. یہ اس کے دل میں جذبہ تھا. گھر سے نکلا, اس نے نہ اپنی سہولتوں کو دیکھا, نہ ناشتے کو دیکھا, نہ کھانے پینے کو دیکھا. کئی سالوں تک وہ پھرتا رہا, پڑھتا رہا اور روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتا رہا. عقیدہ صحیح ہے اور پھر کردار اس کا چمکدار ہے, اور پھر سب کچھ روشنی حاصل کرنے کے بعد پھر اس روشنی کو بانٹتا بھی رہا, تو اس کو یہ مقام معاشر کے دن بھی ملے گا. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ ارشاد فرمایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خود عالم دین کے لحاظ سے, کہ رب ذوالجلال معاشر کے دن یہ فرمائے گا, انی لم اجعل علمی وحلمی فیکم الا وانا اريد ان اغفر لکم, کہ میں نے تجھ میں جو اپنا علم رکھا تھا اور اپنا حلم رکھا تھا, تو اس دن ہی میں نے شروع سے ہی مغفرت کا ارادہ کیا ہوا تھا. اس بنیاد پر اس کی جو معمولی لغزشیں ہوں گی ان کو بخشا بھی جائے گا, اور اس کو پھر سفارش کرنے کا رب ذوالجلال کی طرف سے حق بھی ادا دیا جائے گا. سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام سلطنت آگے رائج کیا, اس کے اندر ان چیزوں کو بطور خاص رکھا, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبے بانٹتے وقت بھی جو سر فہرست چیز پیش نظر رکھتے تھے وہ قرآن و سنت کا علم تھا, کہ قرآن و سنت کے علم کے لحاظ سے کسی کی کیا حیثیت ہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ فلاں علاقے کے گورنر کون بنایا ہے, فرمایا وہ فلاں غلام کا بیٹا. تو کہا وہ غلام کے بیٹے کو آپ نے گورنر بنا دیا. فرمایا اس قوم میں اس سے بڑا قرآن کا عالم کوئی نہیں تھا. تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا کس کا ہے, میں نے یہ دیکھا کہ اس کے سینے میں کیا نور ہے. اس بنیاد پر میں نے اس علاقے کی گورنری اس کو دے دی ہے. اور ایک موقع پر جس وقت آپ نے مختلف علاقوں کی روزانہ یعنی جو چیکنگ ہوتی تھی گورنروں کی کہ کون عوام کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے کے گورنر نے فلاں بندے کو مارا ہے. تو آپ نے جس وقت میٹنگ پہ بلا لیا سرزنش کی اور آپ نے مواخذہ کیا, اس کے بعد آپ نے اپنی سلطنت میں ہر طرف یہ آرڈر بھیجا. اس آرڈر میں گورنر کا کام لکھا کہ جو میرے گورنر ہیں صوبوں کی ان کی ڈیوٹی کیا ہے, اولین ڈیوٹی ان کی کیا ہے. فرمانے لگے, امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں اس قول کو ذکر کیا ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر بھیجا تھا سلطنت میں. آپ نے لکھا, الا انی واللہ ما ارسل عمالی الیکم لیضربوا ابشارکم ولا لیاخذوا اموالکم. فرمایا میں جی تمہاری طرف گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں, کوفہ میں, بصرہ میں, موصل میں, مدائن میں, یمن میں, جہاں جہاں بھی میں گورنر بھیج رہا ہوں, فرمایا میں اس لیے ان کو نہیں بھیج رہا لیضربوا ابشارکم کہ یہ تمہاری کھالیں اتارے, یہ تمہاری جلد پر چمڑے پر مارے. فرمایا اس لیے میں ان کو نہیں بھیج رہا. ولا لیاخذوا اموالکم, اور نہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ یہ تمہارے مال حاصل کر لیں. یعنی جو قاضی تھا یا گورنر اس پر تحفہ لینے پر بھی پابندی لگا دی کہ کوئی تحفہ دے کے اپنے حق میں کوئی غلط بات نہ تم سے کروا لے. اور بھیجا تھا جب حضرت حذیفہ بن یمان کو مدائن کا گورنر بنا کر, تو واپس جب وہ اپنا پورا وقت کر کے مکمل آ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جھاڑی میں چھپ گئے کہ ہو سکتا ہے جب گھر سے ہو کے میرے پاس آئیں تو کچھ سامان گھر رکھ آئیں اور مجھے پتہ نہ چلے کہ گورنری سے کیا کما کے لائے ہیں. میں رستے میں دیکھوں گا کہ میں نے بھیجا تھا تو کس حال میں بھیجا تھا, اب سالوں کے بعد واپس لوٹے ہیں تو ان کے ساتھ کتنے خزانے ہیں, یہ کیا کیا لاد کے لا رہے ہیں وہاں اس علاقے سے. جھاڑی میں چھپے ہوئے تھے. کہتے حذیفہ بن یمان جس گدھے پہ بیٹھ کے گئے تھے اسی پہ واپس آ رہے تھے, اور جو کپڑے پہنے تھے وہی کپڑا پہنا ہوا تھا, نہ کوئی گٹھڑی ساتھ تھی, نہ کوئی ساز و سامان تھا. تو جھاڑی سے باہر نکل کے حضرت حذیفہ کو ملے اور کہا, انت اخی و انا اخوکا, میں تیرا بھائی ہوں تو میرا بھائی ہے, تو نے میرے انتخاب کی لاج رکھ لی ہے کہ میں نے تمہیں جس انداز میں بھیجا تھا آج تم اسی انداز سے لوٹ رہے ہو, اور جو میں نے گورنرشپ کی شرطیں لکھی تھیں تم نے وہ پوری کر کے دکھا دی ہے. اس خط کے اندر یہ لکھا تھا, فرمایا لیکن ارسلہم الیکم, یہ جن کو میں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں تمہاری طرف, کیوں بھیج رہا ہوں؟ فرمایا لیعلموکم دینکم, یہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. لیعلموکم دینکم, تاکہ یہ تمہیں علم دے تمہارے دین کا,
وسنتکم، تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت پڑھائیں۔ اب گورنر ایک سیاسی عہدہ ہے، مگر کام اس کا کیا ہے کہ وہ قرآن پڑھائے، وہ سنت پڑھائے۔ تو پتہ چلا کہ اس کے لیے شرط کیا ہے پھر گورنر بننے کے لیے، علم دین کے لحاظ سے وہ کتنا اسپیشلسٹ ہو، اور پھر اس کا عہدہ یہ ایک عبادت ہے کہ جس کے لیے اس کو معین کیا گیا۔ فرمایا لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ، یہ تمہیں میں نے اس لیے تمہارے پاس بھیجے ہیں کہ یہ تمہیں پڑھائیں دین کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ فرمایا فَمَنْ فَعَلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَا ذَلِكَ، فَمَنْ فَعَلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَا ذَلِكَ، فرمایا جس نے ان گورنروں میں سے اس کے سوا کوئی کام کیا، میری لگائی ہوئی ڈیوٹی کے سوا، یعنی قرآن و سنت پڑھانا یا اس کے روشنی میں فیصلے کرنا، اس کے سوا انہوں نے اگر کوئی کام کیا بطور خاص، یعنی کسی کو ناجائز سزا دی، کسی سے کوئی مفاد لیا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، کوئی زیادتی ہوئی، فرمایا میں تمہیں لکھ رہا ہوں اے پوری سلطنت کے لوگوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں فَلْيَرْفَعُ إِلَيَّ، جو کچھ کسی کے ساتھ زیادتی ہو وہ مجھے بتائے، وہ میرے پاس اپنا کیس پہنچائے۔ فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِذًا لَأَقُصَّنَّهُ مِنْهُ، فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، عمر اگر زندہ ہوا تو گورنر سے قصاص لے کے چھوڑے گا۔ لَأَقُصَّنَّهُ، لام اور نون دونوں تاکید کے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں کہ جنہیں ہم نے گورنر بنایا وہ تمہارے اوپر چڑھائی کرتے رہے اور جو کچھ چاہے کرتے رہے اور تم آگے آواز نہ بلند کر سکو اور تمہارے حقوق غصب ہوتے رہے۔ فرمایا ہمارا ان کو بھیجنے کا مقصد قرآن و سنت کی تعلیم دینا ہے، قرآن و سنت کے نظام پر آگاہی پھیلانا ہے اور اس کے مطابق زندگی کا نظام تم کو سمجھانا ہے۔ اگر اس کے سوا کوئی یہ ایسا کام کریں گے کہ جس سے تمہارے حقوق متاثر ہوتے ہوں تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ مجھے بتائے، جس گورنر کے بارے میں بھی شکایت ہوگی اس سے مواخذہ ہوگا۔ قصاص کا لفظ جس کا معنی ہوتا ہے برابری، میں تمہارا حق لے کے چھوڑوں گا، قصاص مکمل ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا ذکر آج کے موضوع کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس میں بھی انہوں نے مدار قرآن و سنت کے علم کو رکھا کہ قرآن مجید برہان رشید کا علم یہ پہلے نمبر پہ، اس کے بعد ان کی عہدے ہیں اور پھر اس کے مطابق انہوں نے آگے جا کے امور سلطنت کو نبھانا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جو راہیں روشن کی، اس کے لحاظ سے یہ فرمان پہلی الہامی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا اور پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی اس منصب کو اپریشیٹ کیا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے من تعلم وعلم وعمل، یہ 3 ڈگریاں انہوں نے بیان کی۔ من تعلم، جس نے خود پڑھا، وعلم اور پھر معلم بن گیا، باب تفعیل ہے کسی کو پڑھانا، تعلم ہے خود پڑھنا، من تعلم یہ پہلے نمبر پر ہے، جس نے خود پڑھا، وعلم اور پھر آگے پڑھایا، وعمل اور خود عمل بھی کیا، یعنی تینوں شرطیں ہیں، پہلے خود پڑھا پھر آگے پڑھایا اور ساتھ عمل بھی کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَذَاكَ يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ، یہ وہ بندہ ہے جس کے آسمانوں پہ بھی چرچے ہوتے ہیں اور آسمان والے اس کو عظیم کہتے ہیں۔ یعنی آسمان والوں سے پوچھا جائے کہ کون سی شخصیت اس وقت زمین پر عظیم ہے تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان والوں کے نزدیک یہ میرٹ ہے کسی کو عظیم کہنے کا کہ وہ عظیم انسان ہے، بڑا عظیم ہے۔ کیوں؟ پہلی شرط ہے تعلمہ والی، دوسری ہے علمہ والی، تیسری عاملہ والی، یہ تینوں شرطیں وہ پوری کر رہا ہے۔ تو آسمانوں میں اس کے چرچے عظیم سے ہوتے ہیں، عظیم کے لفظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کی شان بڑی ہے، مرتبہ و مقام بڑا ہے، لیکن پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ علم جس کی اتنی اونچی شان ہے آتا کیسے سے ہے؟ آتا کیسے ہے؟ پاک محبوب علیہ السلام فرماتے آتا پڑھنے سے ہی ہے، یعنی یہ تعلم سے آتا ہے۔ اگرچہ رب ذوالجلال کی شان ہے کسی کو علم لدنی عطا کر دے، مگر جو عادی نظام رائج ہے وہ کائنات میں تعلیم و تعلم کا نظام ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پڑھایا،
اور آپ سے نگاہ کس کی بڑی ہو سکتی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ آپ کی نگاہ سے جو صحابہ نے پڑھا، ہم کروڑوں کتابیں بھی پڑھ جائیں تو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تجلی جن پہ پڑھی وہ ان ہزارہا کروڑہا کتابوں سے اوپر ان کا علمی مبلغ ہے۔ اگرچہ ہمارے زمانے کے کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، مثال کے طور پر یہ وحید الزمان جو اگلے دن ابھی اس کا زمانہ گزرا، آج اس کے مقلد موجود ہے، غیر مقلد، اس نے ابن ماجہ کی شرح کے اندر لکھ دیا کہ ہمارے مسلک کی 2 کتابیں ہیں، اگر وہ کتابیں بندہ پڑھ جائے تو اس نے کہا کہ علم میں صحابہ کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ معاذ اللہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، مگر ہماری سوچ یہ ہے کہ نگاہ نبوت جن پہ پڑی ان کا مقابلہ علم میں یا تقوی میں یا زہد میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی سرکار نے ان کو باقاعدہ صفحہ پہ تعلیم دینے کا سلسلہ رائج رکھا، پھر آگے انہوں نے زندگی میں پڑھایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، صحابہ تم بڑے شوق سے میری حدیثیں سنتے ہو، میری ہر بات ذکر کرتے ہو، لیکن یاد رکھو زمانہ تجھے بھی شوق سے سنا کرے گا، یسمع منکم، تمہاری بھی تلاش ہوگی لوگوں کو کہ فلاں علاقے میں ایک صحابی رہتے ہیں، وہ تم سے آ کے پڑھیں گے، ویسمع ممن یسمع منکم، اور ہمارا جو تم سے پڑھ کے جائے گا زمانہ اس کی تلاش میں بھی ہوگا، اس کو بھی لوگ ڈھونڈیں گے، یعنی یہ میرے علم کی برکت ہے، آگے اس کی وجہ سے نور پھیلتا رہے گا۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان، یہ وہ تحریک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پنگھوڑے میں بولے تھے تو پنگھوڑے میں انہوں نے جو اپنے اوصاف بیان کیے تھے اس میں ایک یہ تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اس رب نے مجھے مبارک بنایا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ اپنی شان بیان کرتے کرتے فرمایا وجعلنی مبارکا، اس رب نے مجھے مبارک بھی بنایا ہے۔ اب مبارک کا مطلب کیا ہے؟ جعلنی مبارکا اینما کنت، فرمایا میں جہاں بھی ہوں گا میں مبارک ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے مبارک، ایک ہوتا ہے مبارک، مبارک ہوتا ہے برکتیں دینے والا، مبارک ہوتا ہے برکتیں دیا گیا، مبارک اس کو برکتیں دے دی گئیں، بلیسڈ ہے۔ فرمایا وجعلنی مبارک اینما کنت، حضرت مجاہد جو صحابہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں اس کا معنی صحابہ نے ہمیں یہ پڑھایا، کہتے عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے تھے قال معلما للخیر، کہ رب ذوالجلال نے مجھے حق کا معلم بنایا ہے کہ میں آگے یہ تعلیم لوگوں کے اندر تقسیم کرتا رہوں گا، اور یہ تعلیم آگے کائنات میں لوگوں تک پہنچتی رہے گی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، یا رب میرے خلفاء پہ رحم کر، میرے خلیفوں پہ رحم کر۔ اب صحابہ نے پوچھا من خلفاؤ کا، ایک تو وہ خلافت راشدہ جو اس امت کا سب سے اونچا مرتبہ و مقام ہے، گریڈ ہے درجات کے لحاظ سے، یہاں پوچھا من خلفاؤ کا، محبوب آپ کے کون خلفاء ہے؟ یعنی صحابہ سے آقا اس بات سے سمجھ گئے کہ یہ خلافت کوئی قیامت تک جو اس طرح کی چلنے والی ہے، اس کا پوچھے تو صحیح اس کی شرطیں کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الذین یروون احادیثی من بعدی، جو میرے بعد، میرے ظاہری حیات کے بعد میری حدیثیں لوگوں کو پڑھائیں گے، میں نے ان کو اپنی خلافت عطا فرما دی ہے۔ الذین یروون احادیثی من بعدی، جو میرے بعد میری حدیث پڑھائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی 16ویں صدی میں ہو، 17ویں صدی میں ہو، میں نے آج اس کے حق میں دعا کر دی ہے، میری دعا اس کے بارے میں قبول ہوگی اگر اس نے شرطیں پوری کر لی کہ وہ میری خلافت کا مستحق اور حقدار بن گیا۔ اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے علم کو اپنی وراثت قرار دیا اور خلافت قرار دیا، اور فرمایا فمن اخذ اخذ بحظ وافر، جو بھی لے تھوڑی نہ لے، زیادہ حصہ لے۔ یہ منفرد خلافت ہے اور منفرد وراثت ہے۔ ویسے مورث گھبراتے ہیں کہ میری 10 مربع زمین ہے، یہ کہیں کم نہ ہو جائے، تقسیم ہوتے ہوتے ختم نہ ہو جائے، سرکار کی ایسی وراثت ہے، فرمایا جو بھی لے زیادہ لے تھوڑی نہ لے، اس واسطے کہ میں نے قیامت تک کے لیے اہتمام کر دیا ہے۔ تو یہ سارا اس لیے ہے کہ اس دین کی حفاظت اس علم کے ذریعے سے ہے، اور اس علم کے بغیر اس دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب احمد شجاع جو پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کا سیکرٹری تھا، جب ہندوستان پاکستان ابھی ایک ہی تھے، بر صغیر تھا، اس زمانے میں پاک پتن شریف میں اس نے ایک درس مدرسہ کو ختم کر کے سکول قائم کیا،
اور جب وہاں سے وہ ٹرانسفر ہوا تو لوگوں نے مدرسہ بند کر کے اسکول بند کر کے مدرسہ شروع کر لیا. تو وہ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے پاس احمد شجاع پہنچے. اپنی کتاب خون بہا میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں بڑا رویا، چیخا چلایا اقبال کے پاس جا کے. میں نے کہا لوگ بڑے احسان فراموش ہیں، میں نے سکول دیا تھا، انہوں نے پھر مدرسہ قائم کر لیا. یہ کون سمجھائے لوگوں کو یہ مدرسہ کیا دے سکتا ہے ملت کو؟ سکول تو قوم کو ایڈوانس کرے گا. اور اس وقت کا زمانہ دیکھو کہ کتنی ضرورت بھی تھی سکول کی، اور دور دور تک سکول نہیں ملتا تھا. اقبال سن رہے تھے اور احمد شجاع اپنی داستان سنا رہے تھے. احمد شجاع کہتے ہیں اقبال نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور ٹھنڈی آہیں لے رہے تھے. میں سمجھتا تھا کہ اقبال میری حمایت میں بولیں گے ابھی جب میں بات ختم کروں گا. تو کہتے ہیں جب میں چپ ہوا اقبال نے آنکھیں کھولی اور کہا احمد شجاع بس کر، جب تیری طرح میں بھی جوان تھا یہ سوچ میری بھی تھی، مگر جب سے میں یورپ سے ہو کے آیا ہوں میں نے اس تیرے والی فکر سے توبہ کر لی ہے. ٹھیک ہے سکول کی اپنی جگہ ضرورت ہے، مگر تو مدرسہ کا کردار اگنور کر رہا ہے. کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جس طرح اندلس میں آج الحمرا کے سوا اسلام کا کوئی نشان باقی نہیں رہا تو بر صغیر میں بھی دلی کے لال قلعہ اور آگرہ کے تاج محل کے سوا اسلام کی کوئی نشانی نہ بچے، تو پھر مدرسہ بند کر دو، سکول شروع کر دو. اور اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اسلام ہر گلی میں نظر آئے تو احمد شجاع یہ کام سکول کا بابو نہیں کر سکتا، مدرسہ کا حافظ ہی کر سکتا ہے. اس وجہ سے تمہیں گلی گلی میں اسلام نظر آئے گا، اس وجہ سے تمہیں دین کی حفاظت نظر آئے گی. سکول سے دین تمہارا نہیں بچے گا. آپ نے فرمایا اندلس کو دیکھ لو، الحمرا کی نشانی ہے، باقی کچھ نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کو یا اگلی صدیوں میں ہو کہ یہ ہے بر صغیر کہ اس میں اسلام کی نشانی ہے دلی کا لال قلعہ، اسلام کی نشانی آگرہ کا تاج محل، اور اس کے سوا اگر کچھ بھی نہ ہو، اگر یہ چاہتے ہو تو پھر مدرسہ بند کرو. اور اگر چاہتے ہو کہ اسلام ہر شہر میں نہیں، ہر محلے میں نہیں، ہر گلی میں نظر آئے، تو اقبال نے کہا یہ دینی دارالعلوم کا کام ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں. اور ان کی وجہ سے آج تک دین محفوظ رہا. اس بنیاد پر اس وقت بھی ہزاروں سال سے ہو رہی ہیں. دن رات سب سے زیادہ اگر زہر اگلا جا رہا ہے تو دینی تعلیم کے خلاف اگلا جا رہا ہے. چونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ اسی سے قلعہ بنتا ہے جو مجھے روکتے ہیں، اور اسی سے لوگوں کو ہٹاؤں تو پھر میری موج ہو جائے گی. اور پھر کچھ وہ نام نہاد ہیں جنہوں نے اسی علم کو اس انداز میں پیش کیا کہ لوگوں کی آج زبانیں کھول گئیں. یہ اندرونی محاذ کے مجرم ان بیرونی مجرموں سے بڑے ہیں جنہوں نے داڑھی کے تقدس پامال کیا، برقعے کا تقدس پامال کیا، دستار کا تقدس پامال کیا، منبر کا تقدس پامال کیا، جن کی وہ جو وحشت ہے، بربریت ہے اور درندگی ہے وہ چلتے چلتے مدینہ منورہ تک پہنچ گئی. اور ان بد کرداروں نے جنت میں بھی دہشت گردی کرنا شروع کر دی. مدینہ منورہ تو زمین پہ رب کی جنت ہے، اس میں بھی جو دہشت گردی کرنے سے باز نہ آئے، دجال بھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ دجالی سوچ وہاں تک چلی گئی. ارے جہاں ہمیشہ سے یہ اہتمام تھا کہ لوگ اشکوں پہ نم لے کے جاتے رہے، یہ بدبخت جسموں پہ بم لے کے چلے گا. جہاں مقام درود رہا ہے آج تک ہمیشہ رہے گا، انہوں نے وہ بھی مقام بارود بنا دیا. جہاں دم مارنے کی مجال نہیں تو بم مارنے کی مجال کیسے؟ وہ مقدس سرزمین وہاں تک جن کمینوں کا شر پہنچا. اور ہم آج نہیں، ہم تو کئی سالوں سے کہہ رہے تھے. ان کی کتابوں میں معبودان باطلہ کی لسٹ میں لکھا ہے. معبودان باطلہ کون کون سے ہیں؟ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کو بھی معبودان باطلہ میں شمار کیا، گنبد خضرا کو بھی معبودان باطلہ میں شمار کیا. یہ وہاں کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اور آج وہ کہتے ہیں واضح طور پر کہ شرک ہو رہا ہے خانہ کعبہ میں، کہ لوگ چومتے ہیں دیواروں کو. اور حج کی غلطیوں میں لکھا کہ جو حجر اسود کو برکت کے لیے چومے تو شرک کرتا ہے. یہ ہے ماسٹر مائنڈ ان ساری ہلاکتوں کا. اور 8 شوال کا دن گزرا پرسوں، 8 شوال کو جو مزارات گرائے گئے جنت البقیع میں اور جنت المعلا میں، صحابہ کی قبریں، اہل بیت کی قبریں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ بلڈوزر چڑھائے گئے. وہی منحوس سوچ جس نے اس وقت یہ کام کیا تھا
آج وہی سوچ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پورے بلاد اسلامیہ میں مزارات کو، صحابہ کے آل بیت علیہم رضوان کے مزارات کو گرایا گیا، اور چلتے چلتے خود یہ سعودی اخبارات میں ہے کہ وہ شخص اندر مسجد نبوی شریف کو گھسنا چاہتا تھا. کہتے ہیں کان متوجہن الی الحرم النبوی الشریف ابرا ارض فضاء واعترض الرجال من الامن فقام بتفجیر نفسه بحزام ناسف، کہ وہ تو جا رہا تھا سیدھا اندر، اور جب اس کو رستہ نہیں ملا اس نے سمجھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، تو پھر اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا، دھماکہ کیا. پہلے کتنے جھوٹ بولتے رہے کہ گیس سلنڈر ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ اتنے خطرناک نظریات ہیں، اور آج بھی اگر امت نہیں اٹھے گی تو پھر کب اٹھے گی؟ اس واسطے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گشڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اس عظیم احتجاج کے لیے جس پر پوری دنیا میں عالم اسلام آج شرمندہ ہے، ہم غیر مسلموں کے سامنے شرمندہ ہیں، دربار رسالت میں اللہ کے سامنے ہم شرمندہ ہیں کہ یہ نوبت بھی آنی تھی. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری دنیا میں احتجاج کی کال دی گئی ہے. لاہور میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز سے تحفظ حرمین شریفین مارچ شروع ہوگا 4 بجے کے قریب، اور پنجاب اسمبلی تک جائے گا. آپ بھی اس میں شرکت کریں، اور اس کے ساتھ آپ کے پڑوس میں کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کہاں ہے اقوام متحدہ؟ میں کہتا ہوں یہ لونڈی ہے غیر مسلم قوتوں کی کہ جس کو مسلمان کا بہتا خون نظر نہیں آ رہا. کشمیری روزانہ گولیاں کھا کے اپنی داستان حریت رقم کر رہے ہیں، اور مودی جیسے ملعون یہ وہاں پر مقبوضہ وادی کے اندر گولی کے ذریعے مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتے ہیں، اور عالمی ضمیر تماشا دیکھ رہا. وہاں مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، اور درندے بھارتی فوجی اور سیکورٹی فورسز کے ان کو مردود مسلم ماؤں کی گودوں سے بچے کھینچ رہے ہیں، اور ہمارے حکمران ہیں کہ لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں، اور بلاد اسلامیہ پہ مسلط مردہ گھوڑے، ان کو خبر نہیں کہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے جب مسلم امہ پہ یہ صورتحال بیت رہی تھی تم کے ہاتھ کہاں تھے؟ اس واسطے کشمیر کا مسلمان، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان شہیدوں کو، غازیوں کو، مجاہدوں کو جو کئی سالوں سے اپنی قوت کے ساتھ اپنی آزادی کی تحریک لڑ رہے ہیں، جاری رکھے ہوئے ہیں، جد و جہد اور جنگ کر رہے ہیں، اور ادھر سے مسلسل ان پر نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہمارا عالمی ضمیر سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ بیدار ہو اور کشمیریوں کو حق ارادیت دیا جائے. اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ بالآخر یہ ظلم جو کشمیریوں پہ ڈھایا جا رہا ہے، کشمیریوں کا صبر اور جد و جہد اس ظلم پہ غالب آ کے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مقبوضہ وادی کو آزادی عطا فرمائے گا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.